نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذن للذین یقاتلون اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو سب جنگ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو گئی جہاد کی شروع اس آیہ مبارکہ میں۔ اذن اذن عام، باذن اللہ، اذن الہی اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقاتلون قاتل مقتول اور قتال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لڑائی کے لیے، کہ ان لوگوں کی بات اذن اجازت دی گئی ہے مقابلہ کرنے کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی جنگ کرنے کی، لڑائی کرنے کی، اور وہ بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر بسجود تھے، ہر بات کو ماننے والے تھے، اور کفار و مشرکین کی زیادتیاں اور ظلم و ستم برداشت کرتے تھے۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی، تو انہوں نے نہیں کی ظلم و زیادتی، اور نہ ہی لڑائی، اور نہ ہی اس طرح کوئی معاملہ۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب ظلم کیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر لقدیر، یقیناً خوب قادر ہے۔ الذین، جو اخرجوا، سب نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، الا، مگر یہ کہ ان یقولوا، وہ سب کہتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ الناس، اللہ کا ہٹانا لوگوں کو، بعدہم، ان کے بعض، ببعد، بعض کے ذریعے، لہدمت، یقیناً ڈھا دیے جاتے، صوامع، خلوت خانے، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ، وہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام، کثیرا، بہت زیادہ، وَلَيَنصُرَنَّ، اور یقیناً وہ ضرور مدد کرے گا، اللہ، اللہ، مَن يَنصُرُهُ، جو وہ مدد کرتا ہے اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی، عزیز، یقیناً بہت طاقت والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظلم، ظلم، ظالم، مظلوم، علیحدہ، علی الاعلان، اور علی العموم، نصرہم، نصرت، ناصر، نصیر، اور انصار، لقدیر، قدرت، قادر، قدیر، اور مقدر، اخرجوا، خارج، خروج، اخراج، اور وزیر خارجہ، دیارہم، دار فانی، دار الکتب، دیار غیر، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، یقولو، قول، اقوال، مقولہ، الاقوال، ذرنی، لا تعداد، لا علاج، لا علم، دفع، دفع، مدافعت، دفع، بعدہم، بعض الناس، بعض الاوقات، یذکر، ذکر، اذکار، تذکرہ، اور مذاکرہ، فیہا، فی الحال، فی الفور، اور فی الحقیقت، اسم گرامی، اسم بامسمہ، کثیراً، کثرت، اکثر، کثیر، لقوی، قوت، قوی، اور مقوی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، ہدمت، ڈھا دیے جاتے ہیں، صوامع، خلوت خانے، وبیع، اور گرجے، عزیز، خوب، غالب ہے۔ کس وجہ سے بے شک ان پر ظلم کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر خود بتا رہے ہیں ہمیں وہی بات جو میں نے شروع کے سبق میں بتائی آپ کو، کہ ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اجازت نہیں دی تھی ظلم و ستم کے جواب دینے کی، لوگوں سے جنگ کرنے کی۔ اب جب حد سے زیادہ سارا لمٹ کراس ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اجازت دے دی کہ ان پر جو ظلم کیا گیا اس کی وجہ سے انہیں جنگ کی اور لڑائی کی اجازت دی گئی۔ بے شک اللہ ان کی مدد پر خوب قادر ہے، یعنی ان کی مدد خوب کرنے والا ہے۔ اور وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، کس کے لیے؟ ناحق، یعنی ان کو گھروں سے بغیر کسی گناہ اور قصور کے نکال دیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، یعنی ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتے تھے،
اور اسی کی عبادت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لاتے تھے۔ اور ہرگز نہ ہوتا نظام اللہ کا لوگوں کو ہٹانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ہٹانا مقصود تھا۔ ان کے بعض کو بعض کے ذریعے یعنی ایک دوسرے کے ذریعے، اور یقیناً ڈھا دیے جاتے راہبوں کے خلوت خانے، یعنی ایسی تنہائی کے جگہیں جہاں پر وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کرتے تھے، اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، خالق کل کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی ان کے خلوت خانے ہیں، راہبوں کے، گرجا گھر ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، مساجد ہیں کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ، اور تو وہ ان کو ڈھا دیتا اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، اور مساجد کو باقی رکھتا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ، اور یقیناً ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے دین کو پھیلانے کی، اللہ کے دین کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، اس اللہ کے دین کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان معاملات میں حد درجے کی تنگی برداشت کرنی پڑی، لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ان کی ہر طریقے سے مدد کی۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ یقیناً ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرتا ہے اس کی۔ بلا شبہ اللہ یقیناً بہت طاقت والا اور خوب غالب ہے، یعنی اللہ سے زیادہ بڑی طاقت اور کسی کی نہیں، اس سے زیادہ غالب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الذین، وہ لوگ جو مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو اگر ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں وہ سب قائم کریں نماز، وآتوا الزکاۃ، اور وہ سب ادا کریں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف، اور وہ سب حکم دیں نیکی کا، ونہوا، اور وہ سب روکیں عن المنکر، برائی سے، وللہ، اور اللہ کے لیے، عاقبۃ الامور، تمام امور کا انجام ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو، فقد کذبت، تو یقیناً جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح وعاد، قوم نوح اور عاد کو، وثمود، اور سمود کو، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم کو، وقوم لوط، اور لوط کی قوم کو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مکناہم، متمکن، تمکن، اقامو، قائم، قیام اور مقیم، الصلاۃ، صوم و صلاۃ، مصلی، امرو، امر، عامر، معمور، امارت اور امور، بالمعروف، امر بالمعروف، نہو عن المنکر، نہی عن المنکر اور منہیات، المنکر، منکرات، انکار، نہی عن المنکر، عاقبت، عالم عقبہ، عاقبت ناندیش، واؤ، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوقت، یکذبوکا، کذب بیانی، کذاب اور کاذب، قبلہم، قبل از وقت، قبل از کلام، قبل از غزا، للکافرین، کفر، کافر، کفار اور کفار مکہ، اخذتہم، اخذ ماخوذ اور مواخذہ، من جانب، منعن، من حیث القوم، قریۃ، قریہ، قریہ، بستی، بستی، اہلکناہا، ہلاکت، ہلاک اور مہلک بیماریاں۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، آتو، ادا کریں، باقی آج کے سبق میں عربی کے ورڈ شامل نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم دیکھیے کہ ایسے لوگ، وہ لوگ جو اگر ہم یہ جو اللہ کے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام نیک اور صلحہ، کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے زمین میں تو وہ نماز قائم کریں گے، کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، ادا کریں گے زکوٰۃ، اور حکم دیں گے نیکی کا اور روکیں گے برائی سے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام امور کا انجام۔ کہ ہمیں اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، تقویٰ والے ہیں، ان کا کام اگر ان کو اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے حلقہ احباب میں، اپنے اپنے سرکل میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، تو ان کا کام صرف کیا ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کریں اور برائی سے روکیں۔ اللہ ہی کے اختیار میں تمام امور کا انجام ہے، یعنی انجام جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے۔ اگر یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا قرآن پاک میں تسلی دی گئی ہے کہ انہوں نے جھٹلایا آپ سے پہلے بھی، قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو،
اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 41 والا مسلمان جو کہ زمین میں اپنی اپنے لیول پہ، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے حلقہ احباب میں جو ہمارے انڈر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہمارے فیلوز جس طرح کے بھی ہیں، ان کے سامنے ہم نماز اور زکوٰۃ کو عام کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا حکم پھیلانے والے ہوں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل میں مستقل مزاجی عطا کرے اور ریاکاری سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔